نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 132 پر ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو یہ کیا تعلق ہے اس کا پیچھے سے؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں بتائی، ان کے غلط رویے کے بارے میں بتایا، ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، ایک ایسی قوم بنایا تھا کہ جو خود بھی اللہ کے دین پر چلے اور دوسروں کو بھی چلائے۔ اور یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا مسلمانوں کے لیے، کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، اور تمام انبیاء جب آئے تو انبیاء کے پیروکاروں کو، اس قوم کو انبیاء کی بات کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے، اور جو اللہ کے دین کو قبول کرے گا اس کو آخرت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور جو انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوم کی مثال دی جس کو اللہ نے چنا تھا اس عظیم مقصد کے لیے کہ اللہ نے ان کے درمیان بہت سے انبیاء بھیجے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا سامان دیا، لیکن انہوں نے کئی بار اللہ کی نافرمانی کی، اور کئی بار اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن شروع ہوا، آپ کو نبوت ملی، تو جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم حضرت اسماعیل کے دین پر ہیں، اور وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن حج کرنے میں انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے بہت سارے، اور اس کے گرد طواف بھی کرتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور یہود اور نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے اس دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ اگر تم واقعی ان کے دین پر ہو تو دیکھو کہ ابراہیم اور یعقوب نے کیا کیا تھا مرتے وقت، یا اپنے بچوں کو کیا نصیحت فرمائی تھی۔ تو یہ تعلق ہے یہاں پر پیچھے سے اس آیت کا۔ تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَوَصَّى، اور وصّا، ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں وصیت۔ وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے اولاد کو وصیت کرتا ہے کسی چیز کا۔ تو وصیت کا واو صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب اس کا ہے تعلیم اور تلقین کرنا، کسی چیز کا مل جانا، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ نصیحت کرتا ہے اپنی اولاد کو، اور کچھ ہدایات دیتا ہے کہ میرے بعد یہ کرنا، میرے بعد یہ کرنا، تو وہ اس کو پھر وصیت کہا گیا، کیونکہ جو وصیت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے تعلیم اور تلقین ہوتی ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو کچھ سمجھا کر جاتا ہے، اور اولاد کو یہ کام اس کے مرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ تو وصیت کی، بی ساتھ، ہا اس کے، ابراہیم نے، بنی کا مطلب ہوتا ہے
بنین تھا اصل میں، ٹھیک ہے، بنین، بنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، جمع ہے، ابن کی جمع بنین ہوتی ہے، پر یہاں پر نون کس لیے گر گیا کہ یہاں ضمیر جب لگاتے ہیں نا اس طرح سے کہ اپنے بیٹوں کی، تو ضمیر لگانے کے لیے نون گرایا ہے، ٹھیک ہے، تو بنی ہی اپنے بیٹوں کی، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی وصیت کی تھی، کس چیز کی؟ یا بنیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ٹھیک ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بھی کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کو چن لیا گیا ہو کسی خاص مقصد سے، خالص کر لیا گیا ہو، تو یہاں اصطفیٰ، چن لیا، اللہ نے تم کو چن لیا، لکم، تمہارے لیے، لا اور کم دو الفاظ ہیں یہاں پر، لکم، تمہارے لیے، الدین، الدین، دین کے کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظ دین دال یا نون سے بنتا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، عمل اور بدلہ، تو دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اور تو آخرت میں اس کے لحاظ سے بدلہ اس کو ملتا ہے، اس لیے ہمارے دین کو دین کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں جزا بھی ملے گی، تو اللہ نے تمہارے لیے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، جس مذہب پر تم کو رہنا ہے اس کو اللہ نے چن لیا ہے، فلا تموتن، فلا، پس، لا تو نہیں، تموتن موت سے ہے، اور تا کا مطلب یہاں تم ہے، تم کو موت آئے، اور یہ نون پر جب آخر میں تشدید ہوتی ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، تم کو ہرگز موت نہ آئے، الا، مگر، اور یہ واو جو ہے حال بتا رہا ہے، واو کے تین جگہ پر واو کے تین طریقے سے معنی آتے ہیں، ایک واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ایک واو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حال میں کہ، یعنی حالیہ ہوتا ہے، حال بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا حال ایسا ہو، انتم، کہ تم، مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت پر ہو تم، تو تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم اسلام کی حالت میں ہو، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اپنی زندگی اسلام کے طریقے پر گزارنا، کیونکہ انسان کو اپنی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا کب آئے گی، تو جب ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمیں مسلمان بن کے مرنا ہے تو نیچرلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ساری زندگی مسلمان بن کے رہنا پڑے گا، تو یہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے ایز اے دین، ایز اے طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، تمہارا مذہب کے طور پر، تمہارے طریقے کے طور پر، تو تم جو ہے تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اس کے بغیر تمہیں مسلمان کے علاوہ کسی اور حالت میں مت مرنا، گویا کہ انہوں نے ان کو تاکید کی اپنی اولاد کو کہ ساری زندگی اسلام پر گزارنا۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے سوچنے کی کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تھے، تو اسلام ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، تو انہوں نے، حضرت ابراہیم اور یعقوب نے بھی اصل میں اسلام ہی کے طریقے پر تھے اور اپنی اولاد کو اسلام ہی کی تاکید کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بھی فرمایا ہے، آل عمران 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے، تو گویا ہمیں اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے جو دین پسند کیا بندوں کے لیے وہ شروع سے ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے توحید، اس میں ہر دین میں اللہ کے وحدانیت کا اور اللہ کی ہی، صرف اللہ کی فرما برداری کا ہی حکم دیا ہے، انبیاء البتہ ضرور اپنے احکامات انبیاء کو بتائے گئے اپنی قوم کے لیے، چونکہ حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے جس وقت جو کام مناسب سمجھا وہ حکم دیا، لیکن
توحید کا طریقہ وہ سب تمام انبیاء نے یہی بتایا. اور اسلام کا مطلب بھی یہ ہے, سین لام میم کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرما بردار بن جانا, اللہ کے لیے سپرد کر دینا اپنے آپ کو. تو مطلب یہ کہ اللہ کا جو دین ہے, جو اللہ کی فرما برداری کا دین ہے, ایک اللہ کے لیے ان کے فرما بردار ہو جانا, وہی دین جو ہے وہ اللہ نے شروع سے تمام انبیاء کو دیا. اور اسی کی انبیاء نے اپنی اولاد کو تاکید کی. تو گویا یہاں پر یہود اور نصارہ کے اس بات کو جھٹلایا جا رہا ہے, اور قریش کو بھی, کہ اللہ تم سب سمجھتے ہو کہ تم دین ابراہیم پر ہو, مگر دین ابراہیم تو اسلام تھا, اللہ کی فرما برداری کا دین تھا. وہی دین جس کو اللہ نے, اللہ کے نزدیک اصل دین ہی وہی ہے, اسلام ہے. تو اسی کی انہوں نے اپنے انبیاء نے اپنی بچوں کو بھی تاکید کی تھی. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا پیدا نہیں کیا مذہب کا, جو آج دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں, یہودیت اور نصرانیت اور اسلام. اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہے یہ ڈفرینسز. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم یہودی بن جانا, تم عیسائی بن جانا. اللہ نے سب کو اسلام ہی کا حکم دیا تھا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا, چونکہ یہودی اور نصارہ جب اسلام آیا تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ دادا کا دین جو تھا وہ اسلامی تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے ابھی یہی مضمون چل رہا ہے, یا کنتم تھے تم, شہداء شین ہادا, شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو حاضر ہوتا ہے, جو گواہ ہوتا ہے, کوئی وقت کسی کام کے وقت میں موجود ہوتا ہے. تو شاہد, کیا تم موجود تھے, کیا تم گواہی دیتے ہو. اور گواہی کون دیتا ہے؟ جو کہ جس نے ایک چیز کو دیکھا ہوتا ہے اسی کو پیش کر دیتا ہے, جو سامنے سب کے سامنے, کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, یہ میں نے دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم موجود تھے, جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت, یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت کیا تم حاضر تھے؟ جب قالا, کہا اس نے, لی بنی ہی کتنے الفاظ ہیں؟ لیے, بنی بیٹوں سے, ہی اپنے, 3 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. جب کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت, ماں کس کی, تعبدون آئین بادہ, عبد عبادت کرنا, اور تا جو ہے اس کا مطلب تم عبادت کرو گے, اور واؤن جمع کے لیے ہوتی ہے, فعل مضارع ہے یہ. تم کس کی عبادت کرو گے؟ من سے بعدی کتنے الفاظ ہیں یہ؟ بعدی, یا آخر میں ہے, بعد بے آئندہ, بعد یعنی کہ کسی چیز کے بعد, اور یا میرے, یا ایک متکلم ہے, یہ ضمیر ہے, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا بلا کر کہ اب میں مر رہا ہوں تو تم میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نعبدو, ہم عبادت کریں گے. نعبدو میں ہم کا معنی کہاں سے آتا ہے؟ عین بادال سے, عبد عبادت کرنا. نعبدو نون سے, ماشاءاللہ سبا, نون سے ہم عبادت کریں گے, یہ بھی فعل مضارع ہے. ہم عبادت کریں گے الہ کا, الہ اللہ کا, تیرے اللہ کی, یعنی جس کی تو عبادت کرتے ہیں ہم اسی کی عبادت کریں گے. وہ الہ, اور اللہ کی, آبائی کا, آبا ابن کی جمع ہے, آبا و اجداد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, باپ کی جمع آبا, یعنی کہ باپ دادا مطلب ہے, ٹھیک ہے. تمہارے آبا و اجداد کی, یعنی تمہارے باپ دادا نے جس کی عبادت کی, جس اللہ کی, ہم اسی کی عبادت کریں گے. پھر انہوں نے نام بتائے, ابراہیم,
حضرت یعقوب کے بیٹوں کے کا تعلق حضرت ابراہیم سے کیا تھا، کیا رشتہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب کے بیٹوں کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت یعقوب جو تھے وہ پوتے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے، چھوٹے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے، تو اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے۔ ہاں، اور یعقوب کی اولاد جو تھی تو پردادا، حضرت ابراہیم پردادا لگتے تھے ان یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے، تو انہوں نے کہا اے ہمارے بابا، ہمارے ابا، ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے، تیرے الہ کی، اور اس الہ کی جس کی عبادت تیرے آبا و اجداد نے، یعنی کہ ابراہیم نے، و اسماعیل اور اسماعیل نے، و اسحاق اور اسحاق نے کی تھی، الہن الہ واحدن، ایک ہی الہ۔ تو یہاں پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم تیرے اللہ جس کی تو عبادت کرتا ہے اس کی کریں گے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ جس کی عبادت تیرے باپ نے، تیرے دادا نے، تیرے بڑے یعنی کہ چاچا کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے بھائی، باپ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی تھے، تو ان کے عیسایا تھے۔ یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل تو ان کے تایا تھے، لیکن انہوں نے ان کا نام پہلے لیا کیونکہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے وہ، تو انہوں نے صرف اپنے دادا اسحاق کا نام نہیں لیا بلکہ اپنے دادا کے بڑے بھائی کا بھی نام لیا۔ اب یہاں پر اس میں خاص مصلحت کیا ہے کہ دیکھیں، یہودیوں کو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا اعتراض تھا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور یہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے، یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ تمہارے حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کوئی پرابلم نہیں تھا، حضرت اسماعیل سے کوئی حسد نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، جس طرح تم نے بغض کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو یہ بغض نہیں تھا، انہوں نے تو ان کا نام اپنے دادا سے بھی پہلے مینشن کیا کہ ہم ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء جو تھے، اسماعیل اور اسحاق، یہاں پر یہود اور نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل اور اسحاق بھی اسی الہ کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی الہ کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم بھی اسی کی کرتے تھے۔ تم نے کیوں الگ الگ سے ساری اپنی شریعتیں الگ الگ بنا لی ہیں، تم نے کیوں اپنے اپنے مذہب بنا لیے، وہ تو سارے ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ تو یہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی جماعت جو ہے وہ اولاد اللاتی ہے، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے اور ان کا دین ہی ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ جس طرح سے ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، چاہے اس نے زیادہ شادیاں کی ہوں اور دوسری ماؤں سے ہو، لیکن وہ اولاد وہ آپس میں بھائی بھائیوں کا ہی رشتہ ہوتا ہے، ان کا ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تمام انبیاء بھی ایک ہی دین لے کر آئے تھے اور ان کا معاملہ ایسا تھا جیسے کہ ایک باپ کی اولاد ہو، کہ وہ اللہ کی فرما برداری کا ہی سب سے میسج لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تم کہتے ہو، وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہم کو وصیت کی کہ ہم اس کے دین پر رہیں، اس لیے ہم یہ اپنا دین نہیں بدل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں ڈانٹا ہے کہ تم یعقوب کی بات کر رہے ہو، تو تم موجود تھے کیا کہ یعقوب نے تم سے وصیت کی تھی؟ کیا تم سن رہے تھے اس کی بات؟ کیونکہ وہ اس نے تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اسلام کی وصیت کی تھی، نہ کہ یہودیت کی وصیت کی تھی۔ یہ مطلب ہے یہاں پر اس آیت میں، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم اسماعیل، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی الہ کی اور تیرے الہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا تھا، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، ہم اسی الہ کے لیے فرما بردار ہیں، مکمل فرما بردار ہیں، جس کے فرما بردار ہمارے باپ دادا تھے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت کلیئر ہوگی۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تلکا، یہ، امت، لفظ امت جو ہے قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امت ایک گروہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، امت امام کو بھی کہا گیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو امت کہا گیا ہے ایز اے امام کے طور پر، اور امت جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، تو یہ گروہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، امت کا ٹائم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور طریقے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اصل میں امت جو ہے لفظ حمزہ میم سے بنا ہے، اور ماں، لفظ ماں بھی اسی سے بنا ہے۔ تو ماں، جس طرح ماں جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور امام بھی اسی سے بنا ہے، تو امام بھی اپنی پیروکاروں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو جب امت کوئی کسی ایک مذہب پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک شریعت پر چلنے والے، ان کو امت کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک جیسے ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو امت کہلاتے ہیں، اور ایک طریقے کے معنی میں بھی ہے اور وقت کے معنی میں بھی ہے۔ تو یہاں پر جو امت ہے، تلکا امتن، یہ گروہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا۔ تلکا، یہ، امتن، اور تلکا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تلکا کا مطلب ہوتا ہے یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہادہ ہے، ہادہ بھی اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ تلکا جو ہے، تلکا مؤنث ہے، اور ہادہ جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ذالکا جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اور تلکا مؤنث ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکا یہ کتاب، تو تلکا اس کا مؤنث ہے ذالکا کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مؤنث کیوں آیا ہے کہ لفظ امتن بھی مؤنث ہے، جب گول تا آخر میں ہوتی ہے وہ اسم مؤنث ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں مؤنث نام کے لیے مؤنث اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور مؤنثی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو تلکا امتن قد، تحقیق، خلط لام یا، اور تا جو ہے مؤنث کا ہے، گزر گئی۔ خلط سے گزر کا معنی کیسے ہوا کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنی جگہ جو انہوں نے دنیا میں رکھی تھی وہ اپنی جگہ خالی کر کے جا چکے ہیں۔ تلکا امتن قد خلط، جو تمہارے باپ دادا ہے جو تھے، یہ سارے جن کے حوالے دیتے ہو، جن پر تم فخر کرتے ہو کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، تو اب یہ امت تو گزر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لہا لیے، ہا اس کے، ماں جو، کسبت جو انہوں نے کمائی کی۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے انسان کی، جب انسان اپنے جو روزی کماتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں، یا کوئی بھی عمل کرتا ہے جس کا بدلہ ملنے والا ہوتا ہے، جو عمل کر کے کوئی اجرت کمائی جاتی ہے، ان کو سب کو کسب۔ ہمارے جو ہم اعمال کرتے ہیں نیک برے یا اچھے، وہ ہماری کمائی کہلاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر ملے گا ہمیں، یا سزا یا جزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمائی کی، جو محنت کی، جو اعمال کیے، تو وہ ان کے لیے تھے، اس کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے، یا اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو سزا ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ماں جو، کسبتم جو تم کمائی کرتے ہو اس کا اجر تم کو ملے گا۔ گویا یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ اپنے نسب پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باپ دادا پر فخر کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے نسب کو نہیں دیکھے گا، جب تم کو آخر میں قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ
اعمال کے اس پر نظر رکھے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ او اچھا یہ فلاں کا بیٹا ہے چلو اس کو جانے دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے بندے سب برابر ہیں اور ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا. اور یہاں پر یہود سے یہی بات، یہودی سے بات کی جا رہی ہے اور عیسائیوں سے، کیونکہ ان کو یہ بڑا زوم تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی سزا وزا نہیں ملے گی، اگر بہت ملی تو بھی کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت، یہ گروہ تمہارے باپ دادا جس کے پر تو فخر کرتے وہ اب گزر چکا ہے اور انہوں نے اپنی کمائی کر لی اور ان کی کمائی کا اجر ان کو ملے گا، اور تم جو کر کے آؤ گے اس کی کمائی کا اجر تمہیں ملے گا. ولا، اور نہ، تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے، سألا سوال کرنا، نہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اما ان اور ما دو الفاظ یہاں پر، اس سے نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کانو تھے وہ یعملون، یہ جو تمہارے باپ دادا عمل کر رہے تھے، جو انہوں نے عمل کیا اس کے بارے میں تمہیں بالکل سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ غلط کیوں کیا یا انہوں نے صحیح کیوں کیا. تم سے قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملیہ، کوئی بات نہیں. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام، دیکھیں یہود و نصارہ کی اصلاح کی گئی یہاں پر، کہ بتایا گیا کہ تم اس گمان میں ہو کہ ہم انبیاء کے بیٹے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انسان جب اس طرح سوچتا ہے تو اس کی بڑی جرت بڑھ جاتی ہے، وہ پھر گناہ کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، سوچتا ہے کہ میرے باپ دادا تو نیک تھے. یا اسی طرح دیکھیں آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ جس امام کو، جس پیر کو مانتے ہیں، ان پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے، مگر یا پھر اولاد پر کہ ہم تو بھائی سید ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں تو ہم کو جنت ملے گی. نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، جو انسان جو کما کر آئے گا بس اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تمہارے بڑے نسب سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں جنت نہیں دے گا. تو اور یہ کیوں خاص طور سے کہا گیا؟ کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی وجہ تھی لاپرواہی کی اور گناہ کی، اور ان کو جو بڑی جرت سے وہ انکار کرتے تھے اللہ کے نبی کا، تو ان کو اصل میں اپنی نسب کا گھمنڈ تھا بہت زیادہ، کہ ہمارے اندر اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے، ہم تو اولاد ہیں انبیاء کی اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن آج مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے اور مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں اس کو صحیح سیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل کرنا ہے. تو ہمارے لیے بس ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا، ہمارا نسب، ہمارا مال، ہماری اولاد کوئی نہیں جائے گی. جب انسان قبر میں جائے گا تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے جائے گا، صرف اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور قبر میں بھی اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کریں گے، اور آخرت میں بھی جب فلسرات پر بھی انسان چلے گا تو اس کے اعمال ہی کی روشنی اس کو دی جائے گی، جس کے ذریعے وہ کامیابی سے پلسرات کو پار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہدن یہودی، او یا نصارا، تہتدو، ہدایت سے ہے، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہود اور نصارہ مسلمانوں کو کیا کہتے تھے کہ تم اس مذہب کو چھوڑو، کونو، ہو جاؤ، ہدن، یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کو ہدایت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، یا رسول اللہ آپ کہہ دے، بل، نہیں، بلکہ ملتا، طریقہ، ابراہیم کا، حنیفن، جو یکسو تھے. دیکھیں یہاں ملت کا لفظ ہے، دوسرے معنی میں آیا ہے، اوپر ملت کا لفظ گروہ کے معنی میں آیا، تلک امتن قد خلت، وہ یہ گروہ گزر چکا. یہاں ملت کس معنی میں آیا ہے؟ ملت
طریقے کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا معنی یہیں پر آپ کو مل گیا. یہ قل بل نہیں بلکہ طریقہ ابراہیم حنیفن، جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے. حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو غلط راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائے، تمام طریقوں کو چھوڑ کر، تمام دین کے تمام طریقوں سے ہٹ کر دین حق کی طرف جو آ جاتا ہے وہ حنیف ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حنیف کہا. حنفی ابراہیم حنیفن، ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو کیا کہا؟ یکسو تھے وہ، صرف اللہ کی طرف، اللہ ہی کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جب یہود و نصارہ نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصارہ بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، جو حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے. وہ یکسو تھے، وہ ایسے مسلمان تھے جو اللہ کے بالکل مکمل فرما بردار تھے. تو وما کانا، اور نہیں تھا، من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. کوئی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے اپنے مذہب میں شرکیاں چیزیں شامل کر لی. حضرت عیسیٰ کو الہ بنا لیا، تو یہود نے حضرت عزیر کو الہ بنا لیا، تو ان کے اندر شرک آ گیا. لیکن شرک حضرت ابراہیم کو تم سمجھتے ہو کہ تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہو، تو نہیں، حضرت ابراہیم تو یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. قولو، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہو، کہو، تم سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم. آمنا کتنے الفاظ ہیں؟ آمنا، نون الف نا سے ضمیر ہے ہم. آمن ایمان لائے، نا ہم، دو الفاظ ہیں. آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الینا الا اور نا ہماری طرف، الا کا مطلب طرف، نا ہماری طرف، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الا طرف، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، والاسباط، اسباط کہتے ہیں اولاد کو، بچے اور بچوں کے بچے، یہ سب اپنی اولاد، اپنی اولاد کے اولاد، ان کو سب کو اسباط کہتے ہیں. یعنی قبیلہ جب بنتا ہے، باپ سے باپ، پھر اولاد، پھر بچے، ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو ایک قبیلہ بن جاتا ہے، اس کو اسباط کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ تم، یہود اور نصارہ نے تو مختلف باتیں کہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے طریقے پر کہا، مگر اپنا طریقہ خود سے بنا لیا، کتابوں میں تحریف کر دی. تم کو کیا کہنے کا ہے؟ تم کو یہ کہنے کا ہے اور یہ یقین رکھنے کا ہے کہ تم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تم اس پر بھی ایمان لاتے ہو، اور تم اس کو بھی سچا مانتے ہو جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، اور یعقوب کے اولاد میں سے جتنے پیغمبر آئے، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، النبیون اور انبیاء، من ربہم، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے. کوئی اب اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے کہ ہمیں تمام انبیاء کو سچا ماننا ہے. جن انبیاء کا نام آیا قرآن میں اور جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے انبیاء آئے ہیں، کچھ کے نام بتائے، کچھ کے نہیں بتائے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، وہ سب اللہ کی طرف سے تھی، سچ تھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اب ہمارے عمل کے لیے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. کیوں؟
کیونکہ ہم اب دوسری شریعتوں پر ہم عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ایک نبی بھیجتا ہے تو جب اس کو شریعت دی جاتی ہے تو پچھلی شریعت کو پھر یہ شریعت منسوخ کر دیتی ہے، نئی شریعت اللہ تعالیٰ کو جو احکامات اپڈیٹ کرنے ہوتے ہیں، جن میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، جن کو بڑھانا ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دے دیا، تو اب ہمیں عمل کے لیے کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو. لیکن ایمان کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ کسی نبی کا انکار ہمیں نہیں کرنا، نہ ہمیں کسی اللہ کی کتاب کا انکار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتابہ، ہمیں اللہ کے تمام انبیاء پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے بندے کو پیدا کر کے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ دیا اس کے حال پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء کو بھیج کے اپنے بندوں کی رہنمائی کا سامان کیا ہے. ہاں البتہ ہمیں جو ہے ہمیں عمل کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. اور یہ آیت ہمیں یہ بھی نہیں انکار کرتی کہ انبیاء کے درجات میں فرق نہیں تھا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا یہاں پر. ہاں البتہ درجات اللہ کی طرف سے تھے، ہمیں دوسرے انبیاء کے بارے میں بحث نہیں کرنے کی ہے کہ وہ ہمارے نبی تو تمہارے نبی سے زیادہ بڑے درجے پر تھے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. البتہ اللہ نے مختلف انبیاء کو درجات دیے، وہ اللہ کی مرضی تھی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتایا اب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے درجات بنائے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سردار ہیں تمام انبیاء کے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن ہمیں اس پر کوئی فخر نہیں کرنے کا ہے کہ وہ ہمارے، اور کسی کو تانا نہیں دینے کا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور سب نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور سب نے توحید کا پیغام پہنچایا. یہود و نصارہ کا ایک جرائم میں سے یہ جرم بھی تھا کہ وہ انبیاء میں فرق کرتے تھے، بعض کو جھٹلاتے تھے، بعض کو مانتے تھے، بعض کو قتل کرتے تھے اور بعض کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. تو یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے بین احد، کسی کے بھی درمیان، منہم، ان انبیاء میں سے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اور اس کے لیے، لہو ضمیر واحد کی ہے، صرف اللہ کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہے، اور ہم صرف اللہ کے فرما بردار ہیں. اور چونکہ اللہ نے ہی ہمیں فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے کو، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِن، پھر اگر، آمنو، ایمان لائے، بِمِثْلِ، مانند اس کے، ما، جو، آمن تم، ایمان لائے تم، بھی، ساتھ اس کے. اللہ تعالیٰ اب صحابہ کرام کو ریفر کر رہے ہیں کہ تم نے جس طرح صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک مثال ہے. تو صحابہ کے ایمان کی یہاں تعریف کی گئی کہ جس طرح صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو خالص اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری، تو اگر اس طرح سے یہ یہود اور نصارہ ایمان لے آئے، فقد، تو تحقیق، اہتدوا، تو وہ بھی ہدایت پا گئے. یعنی اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو قومیں تھی ان کو مثال پیش کی گئی کہ دیکھو یہ صحابہ کرام کی طرح اگر وہ تم لوگوں کا ایمان ہے تو تم بھی پھر ہدایت پر ہو. ایک مثال پیش کر دی گئی کہ کیسا ایمان درکار ہے. اور آف کورس ہمارے لیے بھی صحابہ کا ایمان جو تھا وہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہم ان کی طرح فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے مکمل فرما بردار ہو جائیں. وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، انما اصل میں تو الفاظ ہیں مگر ان کو ایک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کو جوڑ کے کیا جاتا ہے تو یہ فرق کیا ہوتا ہے انا میں اور انما میں، کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک،
انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک صرف یہی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک بات کو خاص حصر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہے، بس صرف یہی بات ہے، تو انما لایا جاتا ہے۔ تو بے شک کوئی اور بات نہیں بلکہ بے شک یہ بات ہے کہ ہم وہ فی میں شقاق، شقاق شین قاف قاف، شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دینا۔ تو مخالفت بھی جب انسان کسی کی کرتا ہے تو جماعت کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جماعت کے لوگ اگر ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں تو جماعت کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے شقاق مخالفت کے معنی میں آیا ہے کہ وہ اگر تمہاری طرح ایمان نہیں لاتے صحابہ کرام تو پھر تمہاری طرح اگر ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ تم نہیں مانتے، اگر منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ مخالفت میں ہے، وہ ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں پر یہ بڑا لفظ ہے، پس سا کا مطلب ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم اللہ ان سے، اللہ اللہ، تو ان قریب تمہارے لیے کافی ہوگا ان کے مقابلے میں اللہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کتنے الفاظ ہوئے؟ پس سا ان قریب، یکفی وہ کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کے مقابلے میں اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ تمہارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تمہارے لیے اتنی مخالفت کر رہے ہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تم ہدایت پر ہو، اور اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں تو وہ تمہارے طریقے پر آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ وہ مخالفت میں ہیں، مگر تم پھر ان کی مخالفت سے مت ڈرو، اللہ ہی ان کو کافی ہو جائے گا۔ اور واقعی میں کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد ہی یہود کے جو 3 قبائل تھے مدینہ میں، تو ان میں سے 2 مسلمانوں سے انہوں نے شرارتیں کی، اور فائنلی جنگ ہوئی اور ان کو ہار ہوئی اور ان کو جلاوطن کیا گیا، اور ایک قبیلے کے ساتھ ان کے لوگ سارے مارے گئے، ان کو مارا گیا سب کو، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ تو گویا یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے بلا وجہ کی مخالفت کی، ضد کی، اللہ کے دین میں رکاوٹیں پیدا کی، مسلمانوں سے دشمنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسلام کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، تو آخر کار کیا ہوا کہ اللہ ان کو کافی ہو گیا، اللہ نے ان کی جڑ اکھاڑ دی وہاں سے۔ وہ ہوا، اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے تمام لوگوں کو ایک طریقہ بتایا کہ دین کا طریقہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ کرنا، ایک چیز کا ایک رنگ ہو، اس کے اوپر دوسرا رنگ چڑھانا، ٹھیک ہے، تو صبغہ رنگ، اللہ کا، یہاں پر صبغہ کا مطلب دین ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دین اللہ کا دین انسان اخلاص کے ساتھ اپناتا ہے تو اس کے چال ڈھال، کردار، اس کے پہننا اوڑھنا، ہر چیز اللہ کی مرضی کا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایسا دین کا رنگ چڑھتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک مسلمان اگر ہر کام، اپنا چلنا پھرنا، اپنا کردار، اخلاق، اپنا مذہب، اپنا طور طریقہ، سب اگر دین کے طریقے پر لے آئے گا تو ہمیں اس کی پہچان فوراً نظر آتی ہے۔ تو یہاں صبغہ کا لفظ اللہ نے دین نہیں کہا بلکہ صبغہ کہا، گویا کہ یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ تم جب اخلاص کے ساتھ دین میں اس طرح سے آ جاؤ کہ تمہارا ہر چیز، تمہارا ہر رنگ ڈھنگ، اخلاق، عادات سب اسلام کے مطابق ہو جائے، تو وہ تم اللہ کے دین پر ایسے ہو۔ اور پھر ومن، اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ
اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بڑھ کر صبغہ رنگ میں، یعنی کہ اللہ کے دین کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے، تم اللہ کے دین میں مکمل طور پر آ جاؤ، اس سے بہتر کون سا دین ہے؟ یعنی مطلب کوئی بھی دین نہیں ہے اس سے بہتر، کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اس سے بہتر۔ تو تم کیا کہو، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون، اے مسلمانوں تم کیا کہو کہ ہم تو اللہ ہی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں، اور تم اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہاں پر عیسائی لوگ جو ہے وہ بیپٹائز کرتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، ایک زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، تو ہر بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالتے ہیں وہ پانی، اس کو چکھاتے ہیں، گویا کہ اب وہ اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی اگر کوئی اور عیسائی نہیں ہوتا، اب عیسائیت میں آتا ہے تو اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا کہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ نے کہا نہیں، سب سے بہترین رنگ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اور تم اسی پر رہو، اور تم کہہ دو کہ ہم اللہ کے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین میں اس طرح سے داخل کر دے کہ ہمارے اوپر اللہ کے دین کا رنگ چڑھ جائے پوری طرح، اور ہمارا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا سب چیز اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسان کر دے۔ خود کو مسلمان کہنا تو آسان ہے، لیکن آج بہت سے مسلمان یہود و نصارہ والی تمام مسٹیکس کر رہے ہیں، ان کے اندر تمام ایسی باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، آپ کیا، تم حاجو حجت بازی کر رہے ہو، جگڑ رہے ہو نہ ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ان یہود و عیسائیوں سے کہو کہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ، واو یہاں پر حالانکہ کے معنی حالیہ حال ہے، ٹھیک ہے، یہ واو اور کے معنی میں نہیں بلکہ حالیہ ہے، یعنی کہ حالانکہ مطلب حال یہ ہے کہ وہ ربنا، وہ اللہ تو رب ہے ہمارا، وہ ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تم دیکھیں ایک ہی رب ہے تو پھر اللہ کا دین بھی ایک ہی ہے، تو تم ہم سے کیوں الگ مذہب کر کے جا رہے ہو، الگ جا رہے ہو، اور تم ہم سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ تو رب تمہارا بھی ہے، وہ ہمارا بھی ہے، وَلَنَا، ہاں البتہ ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اعمال دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا ملے گی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، تو نحن، مگر ہم تو لہو اس کے لیے، مخلصون، خالص ہیں، ہم تو بالکل مخلص ہیں اللہ کے دین پر، بالکل خالص کر لینا، کسی چیز کو جب خالص کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں رہتی، وہ ہمارے اندر، ہمیں اللہ نے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا دین خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اس سے کوئی شرک یا آمیزش مت کرو، کسی اور کو مت داخل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ یہ تم یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ تم دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو کہ تم بھی تو اسی الہ کی عبادت، تم بھی خود کو اسی الہ کے بندے کہہ رہے ہو، اسی کو رب مانتے ہو، ہم بھی اسی کو رب مانتے ہیں، پھر جھگڑا کیسا؟ اللہ نے تو ایک ہی دین دیا ہے ہم کو سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، مگر ہم تو اپنی کوشش خالص ہو کے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے، تم ان سے یہ بھی کہو، یا تقولون، کیا تم ہم سے کہتے ہو، یعنی اے یہود اور نصارہ، کیا تم ہم سے کہتے ہو، اِنَّ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، و یعقوب، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد، کانو، تھے وہ، ہدن، یہودی، او نصارہ، کیا تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو اے یہود اور نصارہ کہ
اس ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد سب یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ قل کہہ دیجئے انتم کیا تم، حمزہ مطلب کیا، انتم تم، عالم زیادہ علم رکھتے ہو، ام یا اللہ اللہ، گویا یہ تو اللہ کے بندے تھے اور یہ گزر گئے، اور وہ کون سے دین پہ تھے اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ خالص اللہ کے دین پر تھے، تو تم ان کو اپنا، تم کہتے ہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے دین پر چل رہے ہیں، تو کیا تم اس کا مطلب ہے کہ یہودیت اور نصرانیت تم کو انہوں نے دی تھی، تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اللہ کے مخلص بندے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اب اس کا جواب یہودی اور نصارہ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں گے، وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہم نہیں وہ تو یہودی تھے، یہودی کہیں گے نو یہودی تھے، نصارہ کہیں گے نو نصارہ تھے۔ تو اگر وہ ایسا کہیں گے تو پھر کیا کر رہے ہیں وہ، ومن، اور جو کوئی اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، شہادتن، گواہی کو، عندہو، اپنے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو گویا پھر اگر وہ تم سے بھی جھگڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہود اور نصارہ تھے یہ، تو گویا کہ وہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں جو ان کی کتاب میں تھی، تورات اور انجیل میں بھی ان لوگوں کو مسلمان ہی کہا گیا تھا، خالص اللہ کے دین پر کہا گیا تھا۔ تو اگر وہ اس سے کچھ الگ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہودیت تو آغاز تو ابراہیم سے ہوا ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی وصیت پر چل رہے ہیں، تو گویا یہ کہ وہ ان باتوں کو اپنی کتاب میں چھپا رہے ہیں جو گواہی اللہ نے ان کو کتاب میں دی تھی کہ یہ سارے انبیاء جو تھے اسلام پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کا دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون پھر بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب سے باتیں چھپائے اور غلط دعوے کرے، اور ان لوگوں کو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کو یہود اور نصارہ بنا کر بتائے، تو یہ پھر اس سے ظالم بڑا کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کوئی غافل نہیں ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر ہے، اور اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو گویا ان آیات میں یہود اور نصارہ کا پردہ بالکل چاک کر کے سامنے رکھا گیا، خاص طور سے یہود زیادہ تعداد میں تھے مدینہ میں، اور ان کے جو دعوے تھے ان کے ہماری تورات پر ہم چل رہے ہیں اور ہمارے دادا یعقوب کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو یہ سارے غلط دعوے تھے۔ نہ تو یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، نہ تو تورات نے یہودیت کی تم کو تعلیم دی، تو تم تو پھر سب کچھ غلط دعوے کر رہے ہو، اور اگر ایسا کچھ کر رہے ہو تو پھر اللہ کیا نہیں جانتا تمہارے ان جھوٹ کو، تمہارے ان گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ نہیں جانتا، تمہارے ان غلط دعووں کی حقیقت کو نہیں جانتا؟ تو ایک طرح سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ، تم کو سزا ملے گی تمہارے اس جھوٹ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر وہی آیت دہرا رہے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ گروہ تو گزر گیا جو تمہارے باپ دادا کا تھا، اور انہوں نے جو کچھ کمائی کی ان کو وہ ان کا اجر ان کو ملے گا، اور تم جو کر رہے ہو یہ سارے جھوٹ گڑھ رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، جو کفر کر رہے ہو، تو اس کا تمہیں، تو اس کا اجر تمہیں، اس کا بدلہ، اس کی سزا تمہیں ملے گی، اور تم سے کوئی ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں ہر انسان کو اس کا اپنے اعمال بتانا پڑے گا۔ تو گویا ایک بار پھر ان پر واضح کر دیا کہ تم نسب پر فخر کر کے اتنے بڑے، اتنا زیادہ تم اپنے زوم میں نہ آ جاؤ، اتنے زیادہ اوور کانفیڈنس نہ کر لو کہ تم اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر رہے ہو، تو تمہیں پھر جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوسری جگہ بھی فرمائی ہے، سورہ فاطر 18 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی وزن اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ ہر انسان اپنے عمل کا بوجھ اٹھائے گا آخرت والے دن۔
اور پھر دوسری جگہ سورہ نجم میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آخرت میں انسان کے لیے بس وہی حاضر ہوگا جو اس نے جس چیز کی بھاگ دوڑ کی ہوگی، جو اس نے کمایا ہوگا دنیا میں، ساری کوششیں جس چیز پر گزاری ہوگی وہی اس کو حاصل ہوگا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم امت مسلمہ وہ دیکھیں، اب ہماری امت جو ہے وہ ہمیں ایک نمونہ بننے کا ہے، کیونکہ ہمیں نہ صرف آخری امت کو چنا ہے اللہ نے اس لیے کہ ہم اللہ کے دین پر چلے، بلکہ اس لیے کہ تمام انسانوں تک اس دین کا پیغام پہنچائے۔ تو اگر جب تک ہم خالص دین نہیں پہچانیں گے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھ کر ہم اصل صحیح دین کو نہیں پہنچیں گے، جب تک ہم کسی بھی ہمیں جو کچھ بتا دیا گیا سینہ در سینہ ہمیں جو بھی علم دے دیا گیا، پتہ نہیں صحیح علم ہے صحیح غلط علم ہے، جو کچھ بھی ہم اس پر چپ چاپ چلتے رہیں گے تو تمام دنیا تو ہمیں ہمارے اعمال سے پہچانے گی۔ دیکھیں دنیا والے، دوسرے مذہب والے قرآن کو تھوڑی پڑھتے ہیں بیٹھ کر، حدیث کو تھوڑی پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ اللہ کا دین کتنا پیارا ہے، وہ اللہ کا خالص دین کیسا ہے۔ وہ تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی تو اتنی خرابیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، تو وہ یار کوئی بھی مذہب اپنا لو تو اس اوکے، سارے مذہب برابر ہیں، مگر اللہ کا مذہب، اللہ کا دین سب سے بہتر ہے اور برتر ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ مگر یہ دوسرے لوگوں کو کون بتائے گا؟ اگر امت مسلمہ جگہوں میں پڑی رہے گی، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لڑتی جھگڑتی رہے گی، ایک ایک فرقہ الگ بنا کے بیٹھے گی، تو دوسرے لوگوں کو صحیح دین کب پتہ چلے گا کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ اور یہی دین اللہ نے شروع سے انسانوں کے لیے چوز کیا، یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ تو امت مسلمہ پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں علم دے کہ ہم صحیح دین کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور جتنے لوگوں کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تاکہ دنیا کو صحیح اللہ کے دین کا پتہ چلے، اور ہمارے ذریعے ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس دین کو آگے بڑھانے کی، ہم اس کو کسی نہ کسی حد تک اپنی کوشش کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ بھی دے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔